السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل اردو کہانی میری زبانی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایسی مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ معزز سامعین، یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ یہ ایک حقیقت ہے جو ہمارے معاشرے میں آج کل ہو رہا ہے۔ میرا نام بانو ہے، میری عمر اس وقت 27 سال ہے۔ میں اس سرکاری اسکول میں ٹیچر ہوں اور میں بچوں کو پڑھاتی ہوں۔ میری فیملی میں ٹوٹل 3 افراد پر مشتمل ہے، میری ماں، باپ اور میں۔ میرا ایک بڑا بھائی تھا جس کا آج سے 5 سال پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ بھائی کے انتقال کے بعد گھر کی ساری ذمہ داریاں مجھ پر آن پڑیں اور میں نے ڈبل MA کیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے مجھے ایک سرکاری اسکول میں ٹیچنگ کی جاب مل گئی تھی۔ ٹیچر کی جاب ملنے کے بعد ہمارے حالات قدرے بہتر ہو گئے تھے اور ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ تھا، مگر میں جوان اور خوبرو لڑکی تھی اور میری خواہشات اب جوانی کے ساتھ ساتھ ہی ابھرنے لگی تھیں، اور امی ابو ابھی تک میری شادی نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ ان کو اپنی فکر رہتی کہ میرے بعد ان کی کفالت کون کرے گا اور وہ کہاں سے قائم رہیں گے۔ اس لیے امی ابو اپنے مفادی خاطر میری جوانی کو قربان کر رہے تھے۔ مجھے اس چیز کی بہت پیاس تھی کہ میں بھی کسی مرد کے ساتھ وہ سب کچھ کروں جو ایک مرد عورت کرتے ہیں، مگر میں مجبور تھی اور ساتھ کسی کے ساتھ بھی کچھ غلط نہیں کر سکتی تھی۔ انہی دنوں مجھے ایک لڑکے کی طرف سے لیٹر موصول ہوا جو اسکول میں ہی ٹیچر کی جاب کرتا تھا۔ وہ کافی خوبرو اور نوجوان لڑکا تھا۔ میں پہلی نظر میں ہی دیکھتے اس پر دل ہار بیٹھی تھی اور اس کے ساتھ محبت کرنے لگی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ شادی شدہ ہے۔ اس نے مجھے نکاح کا لالچ دیا اور میں اس کے بہکاوے میں آ گئی اور اس کے ساتھ وہ سب کچھ کرنے لگی جو ایک مرد عورت کرتی ہیں۔ مگر مجھے علم نہیں تھا کہ وہ پہلے سے ہی شادی شدہ ہے۔ اس کا نام امیر حمزہ تھا۔ امیر حمزہ مجھ سے تقریباً 30 سال بڑا تھا، 3 سال بڑا تھا۔ اس کی عمر قریباً 30 سال کے قریب تھی۔ میں انجانے میں اسے دل دے بیٹھی تھی اور اب اس کی طرف سے اس چیز کی منتظر تھی کہ وہ مجھ سے نکاح کرے گا اور میرے ساتھ میرے گھر میں ہی رہے گا تاکہ میں اپنے ماں باپ کی کفالت بھی کر سکوں اور اس کے ساتھ وقت بھی گزار سکوں، مگر ایسا بالکل نہ ہوا۔ اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا۔ اس نے پہلے مجھے حاملہ کر دیا۔ جب اس کو میں نے بتایا کہ میں حاملہ ہو گئی ہوں، اب میرے ساتھ وہ نکاح کرے، اس کے تو چہرے کا رنگ ہی بدل گیا۔ اس نے مجھ سے خواہش کی کہ تم لڑکا گرا دو، مگر میں نے یہ کہنا کیا ہے، گناہ کبیرہ میں نہیں کر سکتی۔ پھر کچھ دن وہ خاموش رہا اور میں بھی اپنی قسمت کو روتی رہی۔ ایک دن اچانک صبح جب وہ اسکول نہیں آیا تو مجھے پریشانی ہونے لگ گئی، مگر میں اس کے کوارٹر پر پہنچی تو کیا دیکھتی ہوں، وہ وہاں سے اپنے گھر بھاگ گیا تھا اور اب میں مکمل طور پر اس کے پیچھے برباد ہو چکی تھی اور آئندہ کسی کے اوپر بھی اعتبار کرنے سے گریز کرتی تھی، کیونکہ لوگ ویسے نظر نہیں آتے جیسے وہ ہوتے ہیں، اور آج کل جسمانی محبت کی لوگ تجارت کرتے ہیں، محبت کوئی بھی نہیں کرتا ہے۔ اس لیے میرے جھوٹے معاشرے سے پرہیز کرتی ہوں اور تنہائی زندگی گزار رہی ہوں۔ مجھے اپنے ماں باپ سے کوئی امید نہیں کہ وہ میری شادی کریں گے، کیونکہ وہ لالچ میں آ کر میری جوانی کو برباد کر چکی ہیں اور میں ایک مرد کے ہاتھے لٹ چکی ہوں اور اپنی زندگی بھی تباہ کر چکی ہوں۔ اب میں کسی پر اعتبار نہیں کرتی، بس اپنی زندگی جی رہی ہوں۔